رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے من ينفع الناس جو دوسرے لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، یہ خیر خواہی دینی خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی اخروی خیر خواہی ہے۔ آپ اپنے ان بھائیوں کی خیر خواہی کر کے ان کو ان کے اس عمل کے ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو بتلایا ہے، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ بھائی یہ ان کا اپنا فعل ہے، آپ کا فعل یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا چاہیے۔ کوئی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی مرضی نہیں ہوتا، اس کی مرضی، لیکن آپ کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ حسب طاقت لوگوں کو ایسے مسائل سے آگاہی دیں، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دین پر زبردستی لے کے آئیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کا یہ کام نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ، آپ کا کام لوگوں کو بتلانا ہے، ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ اب ماننا یا ماننا نہ ماننا ان کی مرضی۔ ثم علینا حسابہم، اور ان کا حساب لینا کہ انہوں نے اس درست بات کو کیوں نہیں مانا، فرمایا وہ ہمارا کام ہے۔ جب یہ ہمارے ہاں آئیں گے تو ہم یہ بھی ان سے سوال کریں گے کہ تم نے ان ہدایات کو قبول کیوں نہ کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ عمل بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل سے پہلے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کا ذکر کر سکے۔ اور قربانی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو چیز عبادت ہو اس کا بدل دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ قربانی چونکہ عبادت ہے اور اس کا بدل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس سے اس نظریے کی بھی تردید ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت کتنا ضائع ہوتا ہے، قربانی کرنے کی بجائے اگر آپ کسی بیمار کا علاج کروا دیں یا کسی غریب کا تعاون کر دیں تو وہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ فرمایا لیذکر اسم اللہ، قربانی عبادت ہے اور عبادت کا کوئی چیز بدل نہیں ہو سکتی۔ جب عبادت ہے تو پھر ہمیں قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، یہ صاحب استطاعت کے لیے ہے۔ علی ما رزقہم، جو استطاعت رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ابھی اس کے پاس طاقت تو نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر میں قربانی قرض لے کر بھی کرتا ہوں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو میں بآسانی ادا کر سکوں گا، تو قرآن مجید کے ان الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ قرض آپ ادا نہیں کر سکتے یا
وہ قرض آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے تو پھر اسلام آپ کو قربانی کرنے پر مجبور نہیں کرتا. اس لیے فرمایا علی ما رزقہم، اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ شریعت نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. کسی انسان کو یہ پابند نہیں کیا کہ وہ ایک جانور کرے یا 2 کرے، وہ جتنے جانور چاہے کر سکتا ہے، جتنی اس میں استطاعت ہے. ایک بھی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹ قربانی کی ہے. 100 اونٹ قربانی کی ہے. اس لیے یہ اس نظریے کی بھی تردید ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جانور کرنا یہ مال کا ضیاع ہے، آپ زیادہ جانور نہ کریں، وہ غریبوں کا تعاون کر دیں. اس کی بھی قرآن مجید نے تردید کی ہے اس نظریے کی. یہ چونکہ عبادت ہے، اس میں اللہ تعالی نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ جتنے جانور چاہیں اللہ کے راستے پر قربان کر سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرائط اللہ تعالی نے آپ کے لیے بیان کی ہے. اور پھر اخلاص ہو کہ اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر ریاکاری ہو تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر تو ایک جانور بھی ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے میرے بھائیو، انشاءاللہ یہ وہ شرائط تھیں کہ جن کا انسان میں پایا جانا ضروری تھا جس نے قربانی کرنی ہے. تو اگلے جمعے وہ شرائط اور وہ احکام جن کا تعلق قربانی والے جانور سے ہے وہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.